صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی یاد آ جائے۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے؟ وہ لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان والے لوگ ہیں کہ ایسے شخص کو دیکھا جائے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو ہمارے دل میں بھی اللہ رب العالمین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو قیام اور قعود کرتا ہو، اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہو، رکوع کرتا ہو، سجود کرتا ہو، جس کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی ہوں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے بھی ہمیں اللہ رب العالمین یاد آ جاتا ہے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ سب سے پہلے اولیاء اللہ میں سے سب سے پہلے لوگ انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد آپ کی امت میں سب سے بڑے ولی صحابہ کرام گزرے، جن کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق تھا اور جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے ذکر کی مالا جپنے کی قوت تھی۔ اب صحابہ کرام کا دور بھی ختم ہو گیا، اب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے پاس صحابہ کرام کو دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق تھی، اللہ کے ولی ٹھہرے۔ اب صحابہ کرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب کوئی صحابی رسول اس دنیا کے اندر حیات اللہ کے ساتھ، حیات جسمانی کے ساتھ زندہ نہیں ہے جس طرح ہم لوگ زندہ ہیں۔ اب وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر ہمیں اولیاء کی تلاش کرنی ہے تو ہمارے سامنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات موجود ہے، اس کے بعد ہمارے سامنے حضرت داتا علی حجویری کی ذات موجود ہے، اس کے بعد ہمارے پاس حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کی زندگی موجود ہے۔ یہ سارے اسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے کہ جو قبیلہ امرتا کہلاتا تھا۔ ان لوگوں کی زندگیوں کو آپ پڑھ لیں، یہ ہمیشہ اس جگہ پر گئے ہیں جس جگہ پر انسانیت بھٹکی ہوئی تھی، ہمیشہ اس جگہ پر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا ہے جہاں پر لوگ بدعات میں شریک تھے۔ ہمیشہ یہ لوگ ان کی طرف گئے ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین سے کٹ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ شرک کیا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ذاتیات کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ ان علاقوں کے اندر گئے ہیں۔ جب ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ کسی مسلمان بستی کے اندر ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ ہندوؤں کے علاقے کے اندر گئے تھے اور وہاں پر جا کر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نام ایسے سر بلند کیا کہ لوگ چوک در چوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت داتا علی حجویری کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، جن کا آج کل عرس بھی ہو رہا ہے لاہور کے اندر۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ افغانستان کے ایک شہر ہستی کے اندر پیدا ہوئے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے اپنے مرشد کے حکم پر لاہور یہاں پر تشریف لائے تھے۔ یہاں پر بھی ہندو مذہب عام تھا، یہاں پر بھی لوگ طرح طرح کی بدعات اور مشکلات کا شکار تھے، لوگوں کو صحیح رستہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کس طرف سفر کرنا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کا نام تک وہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری جب لاہور کے اندر آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایسے بلند کرتے ہیں کہ آج چار تانگے عالم میں لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا ایک واقعہ ان کو راج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ جب لاہور کے اندر تشریف لائے، جس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا کرتا ہے وہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ لوگ جب انکار کرتے تھے انبیاء
ان کا کہ اگر آپ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں، آپ واقعی ہی اللہ کے بیٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں فلاں کام کر کے دکھائیں، ہمیں فلاں کام کر کے دکھائیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ ان کے وجود سے معجزہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ معجزہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی سچ کر کے دکھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں سے اونٹنی نکال دی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری پیروی نہیں کرتے، اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، تو تم پر ایک ایسا عذاب آئے گا، ایسا پانی اور ایسا سیلاب آئے گا کہ تم سارے بہہ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ بات کرتے ہو تو دعا کرو، ہم بھی یہاں پر ہیں، تم بھی یہاں پر ہو، دیکھ لیں گے کہ کون سچا ہے۔ تو پھر دیکھا لوگوں نے، جب سیلاب آیا تو سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شریک ہوئے تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو غرق نہ ہوا ہو۔ اسی طرح اولیاء کرام جو ہیں، جب یہ کسی جگہ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کا علم بلند کرتے ہیں، ان پر بھی اعتراض ہوتے ہیں، ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو، اگر تم رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہو تو ہمیں بھی کرامت دکھاؤ، کوئی ایسی چیز دکھاؤ کہ ہم ایمان لے آئیں۔ آپ جب یہاں پر آئے تو اس وقت اس لاہور کے اندر، اس وقت لاہور اس کا نام نہیں تھا، کیونکہ آج سے 950 سال، تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے آپ کی زندگی کو۔ اور حضرت داتا علی حجویری حضرت سیدنا غوث پاک سے بھی پہلے آئے تھے۔ آپ جب اس لاہور کے اندر آتے ہیں تو یہ لاہور کا یہ ماحول تھا کہ اس وقت اس علاقے کا جو سربراہ تھا وہ لوگوں سے اپنی خدمت حاصل کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے جادوگر تھا، وہ شعبدے بازی دکھاتا تھا۔ جو بندہ اس کی خدمت نہ کرتا تھا تو وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ بس اسی طرح وہاں پر ایک یہ روایت بھی تھی کہ لوگ جب اپنے جانوروں سے دودھ نکالا کرتے تھے تو وہ جا کر اس جادوگر، اس رہنما اور رہبر کو، وہ جو ہندو تھا، اس کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ جب ادھر آئے، انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی۔ آپ نے پہلے اپنا حجرہ تیار کیا اور آپ اپنے ساتھ کوئی مال و دولت وغیرہ نہیں لے کر آئے تھے، آپ اپنے ساتھ قرآن مجید اور مصلی رسول لے کر لاہور میں آئے۔ آپ نے جب تبلیغ شروع کی، دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کا جو دودھ ہے وہ اس ہندو کے پاس لے کر جا رہے ہیں، انہوں کے پاؤں پر نشاور کر رہے ہیں، لوگ اپنی دولت میں سے حصے نکال کر اس ہندو کے دربار پر چڑھا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ ایک عورت گزر رہی تھی اپنا دودھ لے کر، آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ دودھ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دودھ فلاں نام کا راجہ ہے جو اس لاہور شہر کا بڑا ہے، ہم لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، اگر ہم اس کی خدمت نہ کریں تو وہ جادو کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے مال مویشی مر جاتے ہیں، ہمارے مال میں نقصان ہونے لگ جاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا کہ رکو ذرا، میری بات سن کر جانا۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے مال مویشی مر جائیں گے، اگر یہ دودھ فلاں راجہ اور فلاں اس جو جادو کرنے والا تھا اس کے پاس نہ گیا تو میرے مویشی ہلاک ہو جائیں گے، آپ میرا نقصان کروانے والے ہیں، لہذا میں آپ کو یہ دودھ نہیں دوں گی۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ تم دودھ یہاں رکھ اور گھر جا کر اپنے مال مویشی کو دے۔ اس عورت نے حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں دودھ رکھا اور گھر چلی گئی۔ گھر جا کر کچھ وقت گزرتا ہے، دیکھتی ہے کہ اس کے جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ ویسے کا ویسا موجود ہے، دودھ ویسے کا ویسا موجود ہے۔ اس نے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ میں نے تو کل دودھ نہیں پہنچایا اس راجے کے گھر میں، میں نے تو اس جادوگر کے گھر میں دودھ نہیں پہنچایا،
لیکن پھر بھی میری جو ہے وہ جانوروں کے اندر دودھ موجود ہے. اب وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. یہاں تک میں ان کی بات سنا کر اجازت چاہتا ہوں. جب وہ شخص مناظرہ کرنے کے لیے وہ جج پر داتا علی حجویری کے مقابلے میں آیا. اب ایک طرف دنیا کی دولت تھی, دوسری طرف اللہ کا ولی تھا. ایک طرف دنیا کا راجا تھا, دوسری طرف محمد مصطفیٰ کا غلام جا رہا تھا. ایک طرف دنیا کے علوم کا فن کا ماہر تھا, دوسری طرف اللہ کا ذکر کرنے والے داتا علی حجویری موجود تھے. جب سامنے آ کر چیلنج کرنے لگا کہ داتا اگر تم میرے علم کے مطابق تم میرے سے بڑے عالم ہو تو میں آسمان میں ہوا میں اڑ کر دکھاتا ہوں, تم بھی اڑ کر دکھاؤ. جب وہ اڑا آسمان پر تھوڑی دیر اڑ کے زمین پر واپس آ جاتا ہے. اب کہتے ہیں داتا علی حجویری تو اللہ کے نام لینے والا ہے نا, تو اس طرح کر کے دکھا. تو حضرت داتا علی حجویری نے اپنی جوتی کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے سر میں جا کر رکھ کر اس کو زمین پر لے کر آؤ. اب اس کی جوتی حضرت داتا علی حجویری کی جوتی ہوا میں اڑتی ہے, بلند ہوتی ہے اور جا کر اس جادوگر کے سر میں لگتی ہے اور وہ سر کے بل آ کر داتا علی حجویری کے قدموں پہ گر جاتا ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں سن یاد رکھ تیرے پاس جادو کا علم اپنی جگہ ہے, تیرے پاس شہر کی بادشاہ اپنی جگہ ہے, لیکن تیری زندگی کی جتنی بھی محنت تھی اللہ تعالیٰ نے اس محنت سے کئی درجے کی اللہ رب العالمین نے توفیق میری داتا علی حجویری کی جوتی کو عطا کی ہوئی ہے جو تجھ جیسے نکموں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے کافی ہے. آیا اس نے آ کر داتا علی حجویری کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی سیرت پر چلنے کی توفیق